بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل ہم نے جو پچھلے پروگرام میں آپ سے بات کی تھی کہ حج کی قسمیں ہیں، آج ہم حج کی 3 قسموں کی بابت آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ پہلی قسم حج قران ہے اور حج کی دوسری قسم حج تمتع ہے اور تیسری حج افراد۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو حج کی پہلی قسم ہے حج قران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کیا اور وہ حج قران تھا۔ حج قران کرنے والا جو ہے اسے قارن کہتے ہیں، اور یہ تینوں قسموں میں سب سے افضل حج ہے۔ اس کے لیے مکہ مکرمہ سے باہر رہنے والے لوگ جو ہیں، حدود حرم اور میقات سے باہر کے جو لوگ ہیں، وہ اس کی نیت کرتے ہیں اور ایک ہی احرام میں، ایک ہی سفر میں حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام پہن کر 10، 11 یا 12 ذی الحج کو عمرہ اور حج کے تمام امور ادا کرنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد، اپنی قصر یا حلق کروانے کے بعد یہ احرام کھولتے ہیں۔ تو یہ ہے تھوڑا مشقت والا معاملہ، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حج کو پسند کیا اور حج قران ہی کرنے کا ارادہ لے کے مکہ معظمہ تشریف لے کر آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین جو آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے تمام امور کر لی عمرے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا جبریل امین تشریف لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ اپنے ساتھیوں کو کہہ دیں کہ وہ اپنا احرام اتار کر عام لباس میں آ جائیں اور ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کا علیحدہ علیحدہ ثواب حاصل کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ عمرہ کرنے کے بعد حلق کروا لیں یا قصر کروا لیں اور احرام سے باہر آ کر اپنی عام زندگی میں آ جائیں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے احرام کا تسلسل برقرار رکھا اور 10 ذی الحج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے کے بعد حلق کروایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کھول دیا اور طواف زیارہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو اس کے بعد بتا رہا ہوں، آپ بغور اس کا مطالعہ کر لیں کہ حج قران میں یہ چیز ہے۔ حج کی دوسری قسم حج تمتع ہے۔ حج تمتع کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں، اور یہ حدود حرم سے اور مکہ معظمہ سے باہر کے لوگ جو میقات سے باہر سے آتے ہیں، جیسے پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ہند ہے، اور دیگر جو 5 میقاتیں ہیں، ان سے باہر سے آنے والے لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ اس کا ایک ہی سفر میں آپ پہلے عمرے کا احرام پہنیں گے، اس کے بعد عمرے کا احرام پہن کر آپ طواف صحیح کرنے کے بعد اپنا حلق یا قصر کروا کر احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائیں گے۔ احرام اتار کر آپ سلے ہوئے اپنے کپڑے پہن لیں گے۔ تو اس کے بعد 8 ذی الحج کو آپ دوبارہ حج کا احرام پہنیں گے، جو اس کا پارٹ 2 ہوگا، اور 10 ذی الحج کو، 11 کو یا 12 کو
قربانی کرنے کے بعد آپ حلق یا قصر کروا کر آپ احرام سے باہر آ جائیں گے، اور اس کے بعد باقی جو حج کے امور ہیں وہ کریں گے۔ تو اس کی تفصیل بھی میں آپ کو سکرین پہ دکھا دیتا ہوں، آپ ایک دفعہ اسے بھی بغور دیکھ لیں۔ حج افراد حج کی تیسری قسم ہے، اور اس کو حج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ یہ خالصتاً مکہ معظمہ کے جو داخلی لوگ ہیں، جو حدود حرم میں رہتے ہیں، یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس میں قربانی نہیں ہوتی، اور آپ جب بھی احرام پہنیں 8 ذی الحج کو یا اس سے پہلے، تو آپ نے 10 ذی الحج کو، چونکہ اس میں قربانی نہیں ہے، رمی بڑے شیطان کی رمی کرنے کے بعد آپ حلق یا قصر کروا کر قربانی کیے بغیر آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد طواف زیارہ اور دیگر امور کرتے ہیں۔ تو حج افراد سب سے آسان کام ہے، اس میں فقط آپ نے حج کی نیت کے ساتھ احرام پہننا ہے، جس میں عمرہ نہیں ہے، صرف اور صرف حج ہے۔ ان کی تینوں کی بابت میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا کہ ہمیں جو آسانی والا معاملہ ہے، جو میقات سے باہر کے لوگ ہیں، وہ حج متمتع یعنی حج تمتع کریں، اور اسی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے۔ اس کی بھی تفصیل میں آپ کو سکرین پہ دکھا رہا ہوں۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ نے حج کی تینوں اقسام کی بابت بغور مطالعہ کر لیا، سماعت کر لی۔ اب ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے کون سا حج کرنا ہے۔ اگر ہم حج قران کرتے ہیں تو اس کے لیے 2 قربانی کے جانور ہوتے ہیں، اور جسے دم شکرانہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ حج تمتع کرتے ہیں تو اس میں 1 قربانی کا جانور جسے دم شکرانہ کہا جائے گا، اور مفرد کے لیے تو قربانی بالکل بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے ارادہ جو کرنا ہے وہ، چونکہ ہم میقات سے باہر کے لوگ ہیں، تو ہم انشاءاللہ حج تمتع کا ارادہ کر کے اپنے سفر کا آغاز کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک غور سے سماعت کریں، اور ہمارے وہ احباب جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کا محافظ و نگہبان ہو، ہمیں دین اور دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے، اور حج مقبول اور عمرہ مقبول عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔